وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ محترم حاضرین جمعہ، بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ آپ بخوبی جانتے ہیں، گزشتہ چند مہینوں سے ہمارے جو بیانات ہو رہے ہیں جمعہ کے، اس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کو بیان کر رہے ہیں، جس میں ہم نے سلسلہ وار تمام چیزیں شروع سے لی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مکہ کے کیا حالات تھے، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کن حالات میں ہوئی، بچپن کیسا گزرا، جوانی کیسے گزری، کن لوگوں نے ساتھ دیا، کن لوگوں نے نبوت کے بعد مخالفت کی، پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا، یہ تمام چیزیں ہم سن چکے ہیں۔ اور گزشتہ جمعہ کو ہم نے معراج سے متعلق سیرت کے ہی بیان کو سنا کہ معراج میں کیا باتیں پیش آئی، اور پھر معراج کے بعد مشرکین مکہ میں سے اکثر لوگوں نے معراج کے واقعے کا انکار کیا اور بہت سو کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی۔ ہمارے استاد کہتے تھے کہ سیرت کا مطالعہ اس طرح کرو گویا کہ تمہیں یہ محسوس ہو کہ تم خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہو، اور سیرت کا بیان اس طرح کرو کہ سننے والے کو ایسا لگے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس زمانے میں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، یعنی بالکل گہرائی کے ساتھ۔ تو استاذ کی رہبری ہی میں چھوٹے چھوٹے واقعات کو بڑی باریکی سے بیان کرتا ہوں تاکہ ہم کو یہ احساس ہونے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے حالات کو برداشت کیا، کس طرح سے ڈر اور خوف کا ماحول تھا، کیا کیا چیز تھی، ہم اپنے آپ کو وہاں پر رکھنے کی کوشش کریں۔ اور الحمدللہ بہت سے لوگ آ کر کہتے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے جب سیرت کا بیان ہوتا ہے۔ تو بہرحال اب ہم دوستو نبوت کے 12ویں سال میں پہنچ چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل کر 12 سال ہو چکے ہیں، معراج بھی ہو چکی ہے، اور یہ مکی زندگی کا آخری دور چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اب یہ ہے کہ مکہ والوں کو سمجھا کہ بہت زمانہ گزر گیا، اب مکہ سے باہر کچھ ایسے علاقے تلاش کیے جائیں جہاں کے لوگ میری بات کو سنیں، سمجھیں اور میرے کام کو آگے بڑھائیں، کیونکہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال کی ہو چکی تھی، 52 ایئرس کی ہو چکی تھی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 11 سال بچے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے 4تھے سال ہی سے یہ معمول اللہ کے نبی کا تھا کہ جب حج کا موسم آتا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت مینا کی گھاٹی میں باہر سے آئے لوگوں کو جا کر دعوت دیتے تھے، اور یہ رات میں جانے کا اس لیے طے ہوا تھا کیونکہ اگر دن میں ان کو دعوت دی جاتی تو ابو جہل اور مختلف جو کفار تھے وہ فوراً جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا الٹا مطلب ان کو بیان کرتے تھے کہ پاگل ہے، جادوگر ہے، مجنوں ہے، شاعر ہے، اس کی بات مت ماننا، اس کی وجہ سے جھگڑے ہو رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے کہ ان کو بات اچھی طرح سے سمجھا سکے رات کے وقت ان کا ٹائم لیتے تھے اور جاتے تھے۔ تو ہم گزشتہ سے پیوستہ جمعہ کو یہ سن چکے ہیں کہ 6 افراد مدینہ سے آئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں مینا میں ان سے بات چیت کی، مینا کی گھاٹی میں، تو ان کو بات سمجھ میں آئی، انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اور زیادہ اگلے سال آئیں گے۔ اب مدینہ سے، یعنی جس کا نام یثرب تھا، ابھی تک مدینہ نہیں ہوا تھا، 12 افراد حج کرنے کے لیے آئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے وقت اپنے معمول کے مطابق ان لوگوں سے ملاقات کی، وہ 12 افراد سے، اور ان لوگوں سے ملاقات کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ ڈیل کی، اور وہ اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھ کر سنایا، جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا، آخرت کی فکر دلائی، تو وہ 12 لوگ پہلے ہی سے تیار ہو کے آئے تھے، لیکن ان کو اور پختگی آئی۔ اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، یعنی پہلی بیعت ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم ایمان لاؤ اللہ پر، میرے رسول ہونے پر، اور اس بات کا عہد کرو کہ آج کے بعد نہ چوری کرو گے، نہ زنا کرو گے، نہ اپنی اولاد کو قتل کرو گے۔ مختلف چیزوں پر بیعت ہوئی،
اب وہ 12 لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور یہ کہا کہ ہم جا کر اب مدینہ میں اسلام کی دعوت بھی چلائیں گے اور آپ کے مدینہ میں آنے کے راستے بھی ہموار کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ اپنے ایک مبلغ، ایک داعی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں روانہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کو کوئی معلم دیجیے جو ہم کو سکھائے پڑھائے، بار بار تو ہم مکہ نہیں آئیں گے آپ سے پڑھنے کے لیے، تو جو آپ ایسے شخص کو ہمارے ساتھ دے دیجئے جس کو ہم آپ کا بدل سمجھیں، یعنی جو دعوت آپ دیتے ہیں وہی دعوت وہ ہم کو دے وہاں پہ، جس طرح آپ قرآن پڑھ کے سناتے ہیں اس طرح وہ بھی پڑھ کے سنائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ میں روانہ کیا۔ اب مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے ہیں تو یہ 12 افراد ان کو پہچانتے ہیں صرف، اور ان کے ساتھ ان 12 افراد میں سے ایک کو طے کیا گیا، حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ دونوں نے مل کر مدینہ میں دعوت کا کام شروع کیا۔ اسعد ابن زرارہ یہ مدینہ کے رہنے والے ہیں اور مصعب ابن عمیر یہ مکہ کے رہنے والے۔ مصعب ابن عمیر کی زندگی بھی انشاءاللہ ہم کسی دن بیان کریں گے، کیسے بابرکت شخصیت ہے، کیسے صحابی تھے، کیسی پہلی زندگی تھی، اسلام قبول کیا تو کیسی قربانی تھی، وہ انشاءاللہ کسی موقع پر کریں گے۔ اب لیکن ہجرت کے راستے کیسے ہموار ہوئے اس کو ہم بیان کریں گے، اور مدینہ میں کس طرح اسلام پہنچا اس کو ہم سمجھیں گے۔ تو مصعب ابن عمیر اور اسد ابن زرارہ یہ دونوں مل کر مدینہ کے اندر مختلف لوگوں کے پاس جا کر دین کی دعوت دینا انہوں نے شروع کی۔ اس سے پہلے کہ کس طرح سے دعوت دیتے تھے ہم یہ سمجھے کہ مدینہ کے لوگ بہت ہی نرم مزاج تھے۔ کیسے تھے؟ اور آج بھی ویسے ہی ہیں۔ مدینہ کے اندر اللہ رب العزت نے لوگوں کے اندر ایک نرمی رکھی ہے، لیکن مدینہ والوں کے اندر جذبات بھی ہے، قربانی کے۔ کیا جذبات ہے؟ قربانی کے۔ تیسری خوبی مدینہ والوں کی، ایسی تو بہت خوبیاں ہیں، چند خوبیوں کو میں بیان کروں۔ تیسری خوبی مدینہ والوں کی یہ ہے کہ وہ حق بات کو اپنے نفس کے خلاف بھی قبول کرتے ہیں۔ یہ خوبی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ اگر میرے اندر کوئی برائی ہے اور وہ میری کمزوری ہے اور کوئی مجھ سے وہ برائی کا تذکرہ کرے تو وہاں پر میرا ایگو ہرٹ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے اندر ہے تو صحیح، لیکن تو کیوں بول رہا ہے؟ یہ اکثر لوگوں میں ہوتی ہے۔ اس لیے اصول بھی یہ ہے کہ کسی کی برائی کو سیدھا سیدھا اس پر حملہ مت کرو کہ تیرے اندر یہ برائی ہے، بلکہ پیار محبت سے وہ برائی نکالنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ہر آدمی کا ضمیر جو ہے نا ڈگمگاتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن مدینہ والوں کی بات ایسی ہے کہ مدینہ والوں کو اگر کوئی یہ بات کہے، آج کی بات تو پتہ نہیں، لیکن اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی ان کی برائی کو بیان کرتے ان کے سامنے تو اس کو قبول کرتے تھے اگر وہ حق بات ہے۔ لہٰذا 2 واقعات سناؤں گا مختصر میں، ایک ہی واقعہ سناؤں گا، اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح سے مدینہ والوں کا مزاج تھا۔ ایک مرتبہ اسد ابن زرارہ نے مصعب ابن عمیر سے کہا رضی اللہ عنہما کہ آج ہم قبیلہ بنو عبد الاشحل کے پاس جائیں گے۔ بڑا قبیلہ ہے مدینے کا، یہ لوگ اگر اسلام پر آ جاتے ہیں تو ہمارے لیے بہت آسانی ہوگی۔ تو مصعب ابن عمیر اور وہ ان کے قبیلے میں چلے گئے اور ایک باغ میں جا کر کے اپنی مجلس لگائی اور کچھ لوگوں کو وہاں پر جمع کیا، گویا کہ گشت کر رہے تھے۔ وہ اسد ابن زرارہ سب کو بلا رہے تھے، بھائی آ جاؤ ذرا، مصعب ابن عمیر یہ مکہ سے آئے، ان کی بات سن لو۔ تو روایت میں آتا ہے کہ کنویں کی دیوار پر مصعب ابن عمیر کو بٹھایا گیا جس طرح میں بیٹھا ہوں، اور سب لوگ مدینہ والے، بہت سارے لوگ، سب لوگ نہیں بہت سارے لوگ جو اس قبیلے کے تھے وہاں پر جم کر بیٹھ گئے۔ قبیلہ بنو عبد الاشحل کے جو سردار تھے وہ تھے حضرت سعد ابن معاذ۔ یہ اس وقت تک ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا، لیکن یہ پتہ تھا کہ مکہ کے اندر ایک شخص جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، اور ان کی وجہ سے مکہ میں بہت افراتفری چل رہی ہے، اور ان کا ایک آدمی مصعب ابن عمیر کو ہمارے 12 لوگ نے یہاں پر لے کے آئے ہیں۔ اب جو ہے ان کو خبر پہنچی کہ اپنے علاقے کے اندر یہ آئے ہیں، تو انہوں نے اسید ابن حضیر، یہ بھی بہت بڑے صحابی بنے آگے چل کر، ان سے کہا کہ اسد ابن زرارہ جنہوں نے مصعب ابن عمیر کے ساتھ میں آئے ہیں یہ میرے خاندان کا ہے، تو آپ جا کر ان کو ڈانٹ ٹپٹ کے یہاں سے بھگا دو۔ یہ کون سی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ ہمارے یہاں پہ نہیں چلے گا۔ اسید ابن حضیر یہ گئے اور وہاں پر اپنا نیزہ ایسا گاڑا غصے میں اور کھڑے ہو گئے، بولے تم لوگ یہاں پہ کیا کرنے آئے ہو؟ جس طرح عام طور پر ہوتا ہے کہیں پہ دعوت کی بات کرنے جاؤ تو وہاں کے لوگ جو ہے بھڑک جاتے ہیں، ہم کو سمجھانے آئے۔
تو حضرت مصعب ابن عمیر نے کہا کہ بھائی آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے کہ ہم آپ کی قوم کو بہکا رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں. آپ تو سمجھدار آدمی دکھتے ہو. آپ ایک کام کرو, بیٹھ جاؤ, بات سنو, سمجھ میں آ گئی تو ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں آئی تو ہم جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ بات کرنا چھوڑ دیں گے. حضرت مصعب کو اتنا کانفیڈنس تھا اپنی بات پر, دین اسلام کی بات پر, اپنی دعوت پر, کہ میں ان کو کنونس کر لوں گا. لہذا حضرت اسید ابن حضیر وہاں پہ بیٹھ گئے. مصعب ابن عمیر نے سب سے پہلے قرآن سنایا, قرآن کی تلاوت کی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری باتیں, پیاری پیاری حدیثیں سنائیں. فوراً حضرت اسید ابن حضیر کا چہرہ بدل گیا. جو چہرہ لے کر آئے تھے ایسا والا, وہ ویسا ہو گیا, نارمل ہو گیا. چہرہ بدل جاتا ہے انسان کا. جب بات ختم ہوئی مصعب ابن عمیر کی تو انہوں نے کہا کہ تم تو بہت اچھی بات کر رہے ہو, اور یقیناً یہ بات تمہاری نہیں ہے, یہ تو اسلام کی بات ہے. اگر کوئی شخص اسلام میں داخل ہونا چاہے تو اس کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ بولے کچھ نہیں, صرف غسل کر لو, کنواں تو ہے ہمارے یہاں پہ, کنویں پہ بیٹھے ہیں, غسل کر لو اور کلمہ شہادت پڑھ لو. فوراً اسید ابن حضیر نے جو بھگانے کے لیے آئے تھے وہاں پر غسل کیا, وہیں پر فوراً, اور کلمہ پڑھا اور فوراً 2 رکعت نماز پڑھی. اور پھر اسید ابن حضیر نے کہا کہ میں اب ایسے شخص کے پاس جا رہا ہوں, وہ تمہارے پاس آنے والا ہے, اور وہ اگر آ گیا تو اس کا پورا قبیلہ آ جائے گا. وہ کون تھے؟ سعد ابن معاذ, جنہوں نے اسید ابن حضیر کو بھیجا تھا. اب اسید ابن حضیر گئے سعد ابن معاذ کے پاس, وہ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے, اور بھی لوگ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے فوراً دیکھا اسید ابن حضیر کو کہ جو چہرہ یہ لے کر گیا تھا وہ چہرہ لے کر آ نہیں رہا ہے, اس کا چہرہ بدل گیا ہے. فوراً سمجھ گئے. اسلام دوستو چہرے سے بھی نظر آتا ہے, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس اسلام کے اندر اللہ کے نبی کی سنتوں والا میک اپ ہو جائے, اس چہرے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی آ جائے. اب حضرت اسید ابن حضیر نے یہ نہیں کہا کہ آپ بھی جا کے بات سن لو, بلکہ یہ کہا کہ جو اسد ابن زرارہ تمہارا خاندان کا لڑکا ہے نا, اس کو کچھ لوگ مارنے کے لیے گئے وہاں پہ, جو تمہاری طرح سوچ رکھتے کہ جو باتیں ہوتی ہیں نہیں ہونی چاہیے. بولے اچھا, میرے بھائی کو مارنے گئے. فوراً ادھر جا کے دیکھے تو وہی مجلس لگی ہوئی, مصعب ابن عمیر بیٹھے ہوئے ہیں, تو سمجھ گئے کہ یہ اس کا حربہ تھا, میرے دوست کا, اسید کا. یہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ جاؤں. جا کے کھڑے ہوئے, اپنا نیزہ زمین میں گاڑا غصے سے. بولے یہ سب یہاں پہ نہیں چلے گا, تم کیوں ہمارے لوگوں کو بہکا رہے ہو؟ تو پھر مصعب ابن عمیر نے وہی بات کہی کہ تم تو سمجھدار معلوم ہوتے ہو, اگر تم بیٹھو گے تو بات سمجھاؤں گا, سمجھ میں آ گئی تو اچھی بات ہے, نہیں سمجھ میں آئی تو ہم بات کرنا ہی چھوڑ دیں گے, بات ہی نہیں کریں گے. مطلب آپ سے نہیں, آپ کی قوم میں بات نہیں کریں گے. پھر وہی کہانی تلاوت کی, اللہ کے نبی کی حدیثیں سنائی. فوراً سعد ابن معاذ نے اسلام قبول کر لیا. یہ بڑے بڑے سردار تھے دونوں, اسید ابن حضیر, سعد ابن معاذ. اور پھر انہوں نے یہ طے کیا کہ میں اب جا کر اپنے پورے قبیلے کو دعوت دوں گا. یہ کوئی 2-3 دن کی, 4 دن کی, 5 دن کی بات نہیں ہے, یہ کچھ ہی گھنٹوں کا معاملہ ہے. یہ مدینہ والوں کی خوبی ہے, حق بات کو فوراً قبول کرنے کی. سعد ابن معاذ جو سردار تھے وہ فوراً گئے اپنے قوم کے پاس. فوراً قوم دیکھ کر پہچان گئی, سعد جو چہرے کو لے کر گئے تھے وہ چہرہ اب نظر نہیں آتا, چہرہ بدل گیا ہے. فوراً پہنچے اور کہنے لگے کہ میری تمہارے نزدیک کیا اہمیت ہے, تم مجھ کو کیسا سمجھتے ہو؟ اپنی قوم سے پوچھا, اپنے قبیلے والوں سے پوچھا. سعد ابن معاذ نے کہنے لگے آپ ہمارے سردار ہیں اور آپ ہم میں سب سے ذہین ہیں, آپ کے فیصلے سٹیک ہوتے ہیں, آپ جو فیصلہ کرتے وہ صحیح ہوتا ہے. کہنے لگے میرا بات کرنا تمہارے مردوں سے اور تمہاری عورتوں سے اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اس کے نبی پر ایمان نہ لے کر آؤ. روایت میں آتا ہے شام ہونے تک. کب تک؟ یہ معاملہ صبح سے لے کے دوپہر تک نپٹ گیا تھا. شام ہونے تک مدینہ میں جو ان کا قبیلہ بنو عبد الاشہل تھا, اس کے اندر ایک آدمی کو چھوڑ کر سب مسلمان ہو گئے تھے. اس آدمی کا, اس کا نام تھا اسیرم. اس کو چھوڑ کر پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا, کیونکہ سعد ابن معاذ مسلمان ہو گئے تھے. پورے قبیلے کے اندر ماننے کا اس طرح سے جذبہ تھا, حق بات کو قبول کرنے کا. وہ بھی بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا, اسیرم رضی اللہ عنہ نے, کسی اور موقع پر. لیکن شام ہونے تک روایت میں آتا ہے پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا.
تو اس طرح سے دوستو یہ نبوت کے 12ویں سال میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی محنت سے اور وہاں کی کچھ مقامی حضرات کی محنت سے مدینہ میں ایسا کوئی گھر نہیں بچا تھا جس میں اسلام کا بول بالا چرچا اور اکثر لوگوں کو ہدایت نہ مل چکی ہو۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو بیعت عقبہ ثانیہ کے بارے میں، یعنی جو دوسری بیعت ہوئی جس میں مدینہ سے 70 لوگ آئے تھے، اور یہ اس لیے آئے تھے کہ بس ہو گیا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم مکہ والوں کے یہاں پہ رہنے نہیں دیں گے۔ اب یہ پاکیزہ شخصیت کو جو اللہ نے مکہ والوں کو دی تھی لیکن انہوں نے قدر نہیں کی، ہم لے کر جائیں گے، اس نیت سے آئے تھے۔ اب انشاءاللہ وہ کس طرح سے واقعہ ہوا آئندہ ہم اس کو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے پر عمل کی توفیق